السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نیو علوم۔ آپ سبھی کو استقبال کرتے ہیں ہمارے نیو علوم یوٹیوب چینل پر۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، آج ہم قبرستان کے آداب کے بارے میں بات کریں گے کہ مفتی طاہر مسعودی نے کیا فرمایا ہے کہ قبرستان جانا کیسا ہے، جمعے کے دن جانا کے کیا فضائل ہیں اور کس طریقے سے ہم وہاں جا کر دعا مانگیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مفتی طاہر ویڈیو کو، آئیے شروع کرتے ہیں۔ جمعے کے دن والدین کی قبر پر جانا۔ کیا جمعہ کے دن والدین میں سے کسی کی قبر کی زیارت کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ ارسلان صاحب راولپنڈی سے۔ نہیں جناب، لوگ آج کل جمعے کے دن یا عید کے دن قبرستان جا رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی بھی دن جب چاہیں آپ قبرستان چلے جائیں، اپنے والدین یا بزرگوں کی قبر پہ بھی جا سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں وہاں جا کے، اور قبرستان جانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے زورھا فإنھا تذکر الآخرہ، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ لیکن اس کے لیے دن متعین نہیں ہے۔ جمعے کو اس نیت سے جانا کہ اس دن ثواب زیادہ ملے گا، تو یہ پھر بدعت ہے۔ والد کی وفات کے بعد روزانہ قبرستان جانا۔ میرے والد کو کے انتقال کو 8 مہینے ہو گئے ہیں، میں روزانہ قبرستان جاتا ہوں، وہاں جا کر سورہ یاسین وغیرہ پڑھتا ہوں، تو کیا روزانہ وہاں جانا بدعت ہے؟ بہت سے لوگ اس سے روکتے بھی ہیں۔ یونس صاحب انڈیا سے۔ دیکھیں، سورہ یاسین پڑھنے کے لیے جانا تو بدعت ہے۔ سورہ یاسین تو کہیں سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے، وہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ اگر صرف زیارت کے لیے جاتے ہیں تو 2 زیارتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو قبرستان کی زیارت کے لیے جانا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا زورھا فإنھا تذکر الآخرہ، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو جتنی زیادہ زیارت کریں، آپ روزانہ جائیں، روزانہ آخرت قبر کو یاد کرنے کے لیے تو روز جانا بھی فضیلت ہے، اس میں کوئی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ جب نبی نے حکم دے دیا تو ہر آدمی اپنی استطاعت کے بقدر جا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے اسپیشل والد کی قبر کے لیے جانا، تو اس کا بھی حدیث سے ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی آپ کو اجازت دی جائے، ان کی زیارت کی، تو اللہ نے اجازت دے دی۔ تو والدہ سے محبت تھی، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے۔ تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ تو والد سے اگر آپ کو محبت ہے تو ان کی قبر کی زیارت کا دل چاہتا ہے انسان کا، میں جا کے اپنے والد کی قبر کی زیارت کروں۔ لیکن اسپیشل دعا مانگنا کے لیے جانا یا تلاوت کے لیے جانا، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دعا ہر جگہ سے قبول ہوتی ہے، ایصال ثواب ہر جگہ سے ہوتا ہے۔ تو اس نیت سے آپ نہ جائیں، ہاں جانے کے بعد آپ وہاں دعا کریں یا کچھ تلاوت کر لیں تو وہ جائز ہے۔ ایک ہے گئے اور آپ کو خیال آیا کہ خاموش بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے والد کے لیے دعا کروں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ وہیں جا کے تلاوت کروں گا تو زیادہ فائدہ ہوگا، وہیں جا کے دعا مانگوں گا، تو ٹھیک ہے، وہاں جا کے دعا مانگنے میں ذرا استحضار زیادہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے تو بہرحال فائدے کی چیز ہے، لیکن ایسی چیزیں آہستہ آہستہ بدعت بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ روزانہ والد صاحب کی قبر کی زیارت کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس زیارت کی بیس والد صاحب سے محبت ہونی چاہیے۔ پھر وہاں جا کے فضول بیٹھنے کے بجائے آپ سورہ یاسین پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں والد صاحب کے لیے، تو یہ بھی ایک ثواب کا عمل ہے، اس کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن یہ کانسیپٹ کہ یہاں سے ثواب پہنچاؤں گا تو کم پہنچے گا، وہاں جا کے یاسین پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، یہ تصور 100% غلط ہے۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ کیا قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ جہاں یہ خطرہ ہو، شرک کا وہم ہو، جیسے کوئی مزار ہے یا ایسا قبرستان ہے جہاں لوگ مردوں سے دعائیں مانگتے ہیں، وہاں آپ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو گے تو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ آپ بھی قبر سے مانگ رہے ہو۔ تو ایسی وہم والی جگہوں پہ بہتر یہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہ مانگی جائے، تاکہ شرک کا دروازہ نہ کھلے اور لوگ آپ کے بارے میں بدگمان نہ ہو۔ لیکن جہاں ایسا نہیں ہے، جیسے سعودی عرب میں تو اس کا تصور نہیں ہے کوئی قبر سے مانگ رہا ہو، تو وہاں اللہ کا فضل ہے کہ یہ قبر پرستی نہیں ہے وہاں، جیسے ہمارے انڈیا پاکستان میں جو بدعتیوں نے شروع کی ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں تصور نہیں ہے۔ اب وہاں اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے تو کوئی وہم بھی نہیں کر سکتا کہ قبر سے مانگ رہا ہے، لیکن بہرحال ذرا سا بھی وہم کا اندیشہ ہو کہ قبر سے تو نہیں مانگ رہا، تو پھر ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ میرا معمول یہ ہے کہ میں جب قبر پہ دعا مانگتا ہوں تو ہاتھ جب اٹھاتا ہوں تو رخ قبلے کی طرف کر لیتا ہوں، اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ وہم ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا رخ قبر کی طرف ہو اور پھر قبلے کی طرف ہو، تو صاحب قبر کے لیے آپ دعا مانگ لیں تو یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔
جنازے کے سامنے قرآن پڑھنے کی حقیقت۔ جنازے کے سامنے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے یا بدعت ہے؟ عبدالصمد صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے۔ جنازے کے سامنے اسپیشل جنازے کی وجہ سے قرآن پڑھنا یا سورہ یاسین پڑھنا میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو اور جب تک جنازے کو نہلایا نہ گیا ہو تو اس کے سامنے تلاوت کرنے کو فقہا نے غلط لکھا ہے، ناجائز لکھا ہے۔ تو جب تک جنازے کو نہلایا نہ جائے تو پھر نہلانے کے بعد آپ اس کے سامنے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی سنت عمل نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جنازے کو نہلا کے لایا جاتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے، تو جب تک یعنی نماز جنازہ کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے، میت کو گھر میں رکھا جاتا ہے، تو اس دوران علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ورنہ اگر تلاوت نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا شروع کر دیں گے، لوگ غیبتیں بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اب جنازہ رکھا ہوا ہے تو بہتر ہے نا کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، آخرت کی یاد کو تازہ کیا جائے۔ تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ لو یا سورہ اخلاص پڑھ لو، سورہ یاسین پڑھ لو، کوئی بھی سورت پڑھ لو، تاکہ آپ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں، اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور اس میں پھر جنازے کی میت کے ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں بہرحال فقہا کا اختلاف ہے کہ میت کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اور صدقے کے بارے میں تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ نے پوچھا فاتصدق عنہا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو جمہور علماء نے اس سے استدلال کیا کہ جب صدقہ بھی ایک نیکی ہے تو وہ نیکی پہنچائی جا سکتی ہے میت کو، تو اس میں ایک علامت بیان کی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل پہنچایا جا سکتا ہے، تو قرآن کی تلاوت بھی نیک عمل ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، صدقہ تو جائز ہے کیونکہ حدیث میں صدقے کا ذکر ہے، تلاوت کا ذکر نہیں ہے، لہذا تلاوت جائز نہیں۔ تو اختلاف رائے ہے اس میں۔ بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، اور میری رائے میں فقہ حنفی کی دلیل بہت مضبوط ہے، کیونکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اصول یہ رہا ہے کہ جزئیے کے ضمن میں کلیات سکھائے جاتے ہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا لا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف مت کرو، تو یہ ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ تکلیف نہ دو۔ تو اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے صدقہ کر سکتے ہو میت کے لیے، تو ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حنفیہ کا جو قول ہے نا، اس میں ذرا وسعت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت کو آپ پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی اگر میت کے لیے تلاوت بھی جائز ہونے کا ہم فتویٰ دیں گے تو اس سے اس بہانے لوگ تلاوت کریں گے، ثواب حاصل کریں گے، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس میت کو اس ثواب پہنچائے گا، تو اچھا ہے نا، اللہ کی رحمت سے اچھی امیدیں لگائیں۔ تو ویسے بھی شریعت کا مزاج ہے کہ جس چیز میں رحمت والا عنصر غالب ہو اس قول پہ آپ کو فتویٰ دینا چاہیے، یہ ہماری رائے ہے۔ اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے جنازے کے پاس قرآن پڑھنا الگ سے کوئی اس کی فضیلت ہمارے علم میں نہیں ہے حدیث میں، لیکن کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پڑھ لیں۔ البتہ قرآن خوانی میت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن خوانی کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے جمع کرنا۔ تو قرآن پڑھنے کے لیے جو جمع ہے نا، تو اجتماعی عمل کے لیے ثبوت ضروری ہے، یہ خوب ذہن میں رکھیں۔ جیسے آپ اپنے طور پر 2 نفل کبھی بھی پڑھ لیں، جائز ہے، لیکن اگر آپ لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرتے ہو یا کارڈ چھپواتے ہو یا منادی کراتے ہو آؤ میں اشراق کے 2 نوافل پڑھ رہا ہوں، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد میں آ جائیں، اب یہ اجتماعی عمل بن گیا، یہ بدعت ہو جائے گا۔ تو اجتماع کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اجتماعی قرآن خوانی یہ بدعت عمل ہے، کیونکہ یہ ایصال ثواب کے لیے آپ ایک عبادت کر رہے ہیں، اور اجتماعی سطح پہ تو ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ کرام میں کہیں کسی نے کبھی اجتماع کیا ہو۔ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا ہو اور سب لوگوں کو جمع کر کے ان کی قرآن خوانی کی ہو۔ حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عثمان نے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو، یہ ثابت نہیں ہے، اور اس پر علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں۔ البتہ برکت کے لیے قرآن خوانی ایک الگ چیز ہے۔ برکت کے لیے یعنی مکان دکان کی برکت میں جو قرآن خوانی ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ از قبیل رقیہ ہے، رقیہ دم، تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال بعض علماء اس کو بھی بدعت اس لیے کہتے ہیں، بدعت تو نہیں، یعنی بدعت کی تائید کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں برکت کے لیے بھی قرآن خوانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ برکت کے لیے گھر کے اپنے لوگ مل کے قرآن پڑھ لیں یا نماز پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں۔ لیکن بہرحال اگر کوئی برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا بھی ہے تو اس کی بہرحال گنجائش موجود ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو ترک کیا جائے، کیونکہ لوگ ایصال ثواب اور برکت والی قرآن خوانی میں فرق محسوس نہیں کرتے، تو وہ دونوں کے ایک ہی سمجھتے ہیں، اس سے پھر بدعت کی تائید ہوتی ہے۔ مسعود کی بات کہ آپ اگر جمعے کے دن جانے کی زیادہ فضیلت سمجھتے ہیں قبرستان میں، تو اسی کوئی زیادہ فضیلت نہیں ہے، آپ کہیں بھی جا کر پڑھ سکتے ہیں۔
اور بعض دفعہ لوگ سورہ یاسین وغیرہ پڑھتے ہیں، تو آپ ثواب کہیں سے بھی پڑھ کر کے اٹھا سکتے ہیں گھر پر بھی، یا قبرستان پڑھنا چاہے تو قبرستان میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔